آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نیکیوں سے سجے رحمت بھرے سلسلے میں آپ کی آمد مرحبا ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا سبحہ شکر کہ اس نے ہمیں دن کے آغاز میں نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق رفیق عنایت کی. آئیے مل جل کر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ان نیکیوں سے پہلے ہم پر ایسا کرم ہو جائے کہ خوب اچھی اچھی نیتوں کی کثرت کی بھی توفیق مل جائے اور اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش ہم مالا مال ہو جائیں. آئیے مل جل کر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نیکیوں کے اس سلسلے میں قدم بقدم ہمدم آپ ہمارے ساتھ رہا کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور پہلے تلاوت کلام پاک سے برکتیں حاصل کریں گے. حزب معمول جو مسلمانوں کا وطیرہ بھی ہے الحمدللہ. چلیں رحمت الہی عام ہونے کو ہے، دامن آپ پھیلا لیجئے، میں بھی پھیلا لیتا ہوں. تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. سلسلہ میں آمد مرحبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. نعت شریف سنوائیں گے بالکل آپ کو، نعت خان سے ملاقات بھی کروائیں گے. سلسلہ میں آمد مرحبا. ماشاءاللہ آج کا کیا انتخاب ہے، کیا تیاری کر کے آئے ہیں آپ بتائیے ذرا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارشاد سنائیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے
غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تنوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باد خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باد خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اللہ تیرے جس میں منور کتابشیں، اللہ تیرے جس میں منور کتابشیں، اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے ایمان ایمان اللہ کی سرتاب قدم شان ہوئے، انسان بھی انسان وہ انسان ہوئے، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان کے کہتا ہے میری جان ہے، اے جانے ایمان 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 حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، اے ایمان جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے تجلا کہوں تجھے، صبح وطن پہ شام غریبوں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریبوں کو دوں شرف، بے کس نواز گے سنوا
والا کہوں تجھے بے کس نواز گیسو والا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کتابشیں جانے 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 تجلا کہوں تجھے لیکن رضا میں ختم سخن اس پہ کر دیا میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا. جو اسٹوڈنٹس رہے ہیں کسی بھی اپنی زندگی کے حصے میں ایگزام دینے کا انہیں خوب تجربہ ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ ایگزام کے دنوں کی یاد تازہ کریں اپنے ذہنوں میں اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یاد کیجئے کہ جب پہلی بار پیپر کو آپ دیکھتے ہیں, پیپر آتا ہے نا, اور پیپر کو آپ جب دیکھتے ہیں پہلا تاثر کیا قائم ہوتا ہے؟ شاید گھبراہٹ کا غلبہ ہوتا ہوگا اور ایک تعداد ہوتی ہوگی جس کو یہ فیل ہوتا ہوگا کہ یار بہت مشکل پیپر ہے, کیسے ہوگا. اس طرح سے بھی کہا جاتا ہے, نفسیات دان کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ پیپر آتا ہے تو یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یار شاید میں اس میں سے ایک کوشچن بھی اٹیمپٹ نہیں کر سکتا, ایک سوال بھی میں اس میں حل نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا, شاید آپ اتفاق کریں میری بات سے, کہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو وہ پیپر کم مشکل محسوس ہونے لگتا ہے. پھر لگتا ہے کہ ہاں یار اس میں بھی کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے, یہ والا کوشچن بھی کر سکتا ہوں, یہ والا کوشچن بھی کر سکتا ہوں. تو اور آپ نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا شاید کہ کبھی کوئی زیادہ مشکل پیپر آ گیا تو دیکھا تو ایک تعداد ہوتی ہے جو ایگزامینیشن پروفیشنل جو ہیں ایگزامینیشن ان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے, تو ایک تعداد ہوتی ہے وہ اٹھ کر چلی جاتی ہے, ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی ہے. لیکن اگر ایک تعداد وہ ہوتی ہے جو اسٹرائک کرنے کی کوشش کرتی ہے, لڑنے کی کوشش کرتی ہے, اور ان میں سے ایک تعداد پاس بھی ہو جاتی ہے. لائف میں بھی بہت سارے امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ٹیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہاں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو وہ ہوں گے کہ جب ان کے سامنے یہ پیپر آئے گا, آزمائش آئے گی, تو ایک دم جب آتی ہے سامنے تو گھبراہٹ تو ہوگی کہ ایک عام لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ایک تشویش میں مبتلا ہوتے ہوں گے کہ یار اب کیا ہوگا, اور کسی کو زیادہ فیل ہوتا ہوگا, کسی کو کم فیل ہوتا ہوگا. لیکن ایک تو وہ ہوگا کہ گھبراہٹ آ گئی, میں تو اس پر قابو ہی نہیں پا سکتا, یہ تو میرے بس سے باہر ہے. اس طرح کی فیلنگ, اس طرح کی جذبات اس کے دماغ میں, خیالات آتے ہوں گے, اور بس شیطان پھر اس کے وسوسے ڈالنے کی پر ایسی بارش کرتا ہوگا کہ وہ وسوسوں کا شکار ہو کر بس پھر وہ انتہائی کوئی قدم اٹھا لیتا ہے. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ان کو اگرچہ پیپر مشکل تو لگتا ہے لیکن وہ ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اس امتحان میں کامیابی کے حصول کی جدوجہد کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے, اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں, یا وہ آزمائش کا وقت گزر جاتا ہے. تو میرا سوال ابھی تخاطب, یعنی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں سے کہ جو ہاتھ پاؤں چھوڑ جاتے ہیں, یا اس طرح کا ان کا ذہن ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جلدی گھبرا جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے خیالات دل میں پالنا شروع کر دیتے ہیں. یقیناً آزمائشیں تو آتی ہیں, آئیں گی بھی, یہ زندگی کا حصہ ہے. یہ ضرور دیکھیے کہ آپ کس کیٹیگری میں رخ ہے, ہمارا رخ کس سائڈ پر ہے. پیپر چھوڑ کر جانے والے خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں, یا پیپر حل کرنے والے خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں. یہ میرے ذہن میں یوں آیا کہ پچھلے دنوں ایک سٹڈی میں نے پڑھی
کہ اس کے مطابق ابھی 10 مہینے گزرے نا اس سال کے، کم و بیش 16,000 لوگوں نے خودکشی کی ہے، اور یہ 16,000 کی تعداد اس کے علاوہ ہے کہ جو وہ 800 لوگ جنہوں نے خودکشی کی کوشش تو کی تھی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے، وہ الگ ہے۔ تو یعنی گویا کہ 16,800 لوگوں نے جو خبروں میں آیا ہے، جنہوں نے نوٹ کر لیا ہے، اور رپورٹیں جن خبروں پہ مرتب ہوئی ہیں اور جو اسٹڈیز چھپی ہیں ان کے اوپر ظاہر انہیں سے مرتب ہوتی ہیں، یہ تو وہ ہے۔ اور جس کا تذکرہ ہی نہیں عام ہوا، جس نے کسی نے کوشش کی کسی کو پتہ ہی نہ چلا، خبر ہی عام نہیں ہوئی، تو اس پر تو اسٹڈی مرتب ہی نہیں ہوئی ہوگی، اس پر تو تحقیق چھپے گی ہی نہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اگر وہ تعداد بھی اگر ہوئی تو نہ جانے یہ تعداد کہاں پہنچتی ہے۔ تو مایوسی کا ایسا محسوس ہوتا ہے، مایوسی کا اور ڈپریشن کا، حالات سے گھبرا جانے کا، اس قسم کے رجحانات یہ معاشرے میں پروان چڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کی شاید تصدیق یوں بھی ہو سکتی ہو، یا اس کی ایک اور نشاندہی یوں بھی ہو سکتی ہو کہ میڈیکل کے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے، فارماسیوٹیکل والے، دوائیوں والے یہ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں پاکستان میں مایوسی اور ڈپریشن کی اور ٹینشن کی دوائیں، ان کا استعمال بھی بڑھتا جا رہا ہے، کنزمپشن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ حالات کے سے گھبرا کر مختلف جو سرکمسٹانسز ہیں، سچویشنز ہیں، ان سے جو پیپر آتا ہے ان کا امتحان کا ایک امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس سے گھبرا کر وہ بس زندگی سے نجات حاصل کرنے، جان چھڑانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ڈپریشن، مایوسی کا غلبہ ہوتا ہے ان پر۔ تو پھر جب یہ میرے ذہن میں آیا تو پھر میں نے خودکشی کا علاج، یہ امیر اہل سنت کا ایک بیان ہے، یہ میں نے اٹھایا پھر کہ ذہن اس طرف گیا تو میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا۔ امیر اہل سنت نے یہاں نقل فرمایا ہے 1985 میں 35 افراد نے خودکشی کی تھی، 35 افراد نے، صرف 35، آج 16,800 ہیں۔ اور پھر باپا فرماتے ہیں امیر اہل سنت کہ اس تعداد کے بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ 2003 میں 930 افراد نے خودکشی کی، اور جنوری سے جون یعنی 6 مہینے 2004 کے عرصے میں 1103 یعنی 1103 افراد نے خودکشی کی، کامیاب اور ناکام کوششیں، جو کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے نہ بھی کر سکے، وہ ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے 1103۔ تو میں نے جب یہ پڑھا تو میرے تو ذہن میں آیا کہ یار میرے امیر اہل سنت نے تو یہ 1103 کی فگر تھی، اور یہ درد امت رکھنے والا یہ شخص یہ مطلب بے قرار ہو گیا، اور ایک انہوں نے بیان کر ڈالا، اور غالباً یہ ملتان اجتماع میں مجھے یاد پڑتا بیان ہوا تھا، ملتان اجتماع میں آپ نے اتنے مطلب بڑے پیمانے پر ایسا آپ کا دل تھا، آپ کو مسلمانوں کی خیر خواہی کے دل میں آپ کے ایسے جذبات ہیں، میرا یہ خیال ہے، تو اتنا آپ نے اس میں بیان کر ڈالا۔ اگر ابھی ان کو یہ بتایا جائے کہ 10 مہینے کے اندر 16,800 لوگوں نے خودکشی کی کوشش کی ہے، کامیاب اور ناکام، تو اب ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ تو یہ تو اس وقت بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو ہماری سوچوں کا اور اس کا کیا حال ہوتا چلا جا رہا ہے، کیا حال ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کہاں 1103 اور کہاں 16,800۔ تو بہرحال احساس تو ہے، دیکھیں آزمائشیں تو آتی ہیں، مشکلات تو آتی ہیں، لیکن ہمت کیجئے۔ اور میں تو آپ کو یہی عرض کروں گا کہ اس کی دوائی میں ظاہر اس الفاظ میں اتنا سارا مواد نہ تو آپ کو دے سکتا ہوں، نہ ان الفاظوں میں بیان کر سکتا ہوں جو امیر اہل سنت کے الفاظ مبارک ہیں۔ اور اللہ والوں کے یہ بھی لکھا ہوا ہے، منقول ہے کہ اللہ والوں کے الفاظ بھی تبرک ہوتے ہیں، برکت کا باعث ہوتے ہیں، جن سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ خودکشی کا علاج پڑھ ڈالیں، اول سے آخر پڑھ ڈالیں۔ اس کی آرگنائزیشن ہی جو ہے نا، جو اس رسالے کی کا انداز اور ترتیب ہے، ماشاءاللہ اتنا اس میں حسن ترتیب ہے کہ جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں گے گویا یہ جلتے پر برف رکھنے والا حساب ہے، مرہم، زخم پر مرہم، آہستہ آہستہ تسکین کے جذبات آپ کے دل میں پیدا ہوتے رہیں گے، ایسا یہ کتھارسس کرے گا، ایسا یعنی، اور اتنے پیارے پیارے اس میں مدنی پھول ہیں، آپ کا نفسیاتی علاج بھی ہو جائے گا۔ جی ہاں، خودکشی کرنے والوں کو نفسیاتی مریض سمجھا جاتا ہے، اگر آپ کسی بھی سائیکٹرسٹ سے بات کریں گے تو وہ یہی آپ اس بات کی تصدیق کرے گا، تو نفسیاتی علاج بھی ہو جائے گا اسی رسالے کے ذریعے انشاءاللہ اور اتنے پیارے پیارے مدنی پھول آپ کو حاصل ہوں گے، اتنے پیارے پیارے مدنی پھول حاصل ہوں گے کہ آپ
مطلب انشاءاللہ آئندہ اگر کبھی ایسا وسوسہ آیا بھی تو آپ خود اس وسوسے سے لڑائی کرنا شروع کر دیں گے. ذہن آپ کا ریزسٹنٹ ہوگا, جواب دے گا خود. بہت پیارے میں چند ہیڈنگز یہاں پر کوشش کرتا ہوں کہ میں پڑھوں, جس سے آپ کو اس کے مزاج اور کچھ ہلکی سی جھلک, یعنی پورے جلوے کی ایک چمک آپ کو نظر آئے گی. مثال کے طور پر, کیا خودکشی سے جان چھوٹ جاتی ہے, یہ ہیڈنگ کا نام ہے. اور پھر جو امیر اہل سنت نے اس پر انالیسس کیا ہے, تجزیہ کیا ہے, یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ خودکشی کرنے والے کا کیا یہ ذہن نہیں ہوتا کہ یار چلو زندگی کا ہی خاتمہ کر لو, ساری چیزوں سے جان ہی چھٹ جائے. یہ اتنی ٹینشن ہے, اتنی ڈپریشن, اتنا دماغ خراب ہو جانا اور بار بار کا ذہنی عذاب نہیں, اب نہیں ہوتا برداشت. تو کیا اس سے واقعی نجات مل جائے گی, یہ ایک سوال ہے. اور اس کا جواب امیر اہل سنت نے دیتے ہوئے ہماری ماشاءاللہ ذہنی تطہیر کی ہے, ذہن کو صاف کرنے کی کوشش کی ہے. اور آگے ایک ہیڈنگ ہے مثال کے طور پر, اللہ عز و جل آزماتا ہے. یعنی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل مسلمانوں کو امتحانات میں مبتلا فرما کر ان کے سیئات یعنی گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بڑھاتا ہے. جو مصائب و آلام پر صبر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے. پھر آیات ہیں اور مدنی پھول ہیں. اچھا, پھر بہت پیارا فرماتے ہیں بے صبری سے مصیبت دور نہیں ہوتی. کیا بے صبری کریں گے تو کیا مصیبت دور ہو جائے گی؟ پھر آگے چلیے, میں سارا اچھا خاصا ذخیم رسالہ ہے, رسالوں کی دنیا میں اچھا خاصا موٹا ہے, میں سب کو کہہ نہیں سکتا, سب کچھ مینشن کر نہیں سکتا, کچھ عرض کرتا ہوں. ایک فرماتے ہیں صبر کرنے کا طریقہ, عملی طریقہ, پریکٹیکل سٹیپس. ٹھیک ہے, ذہن سازی, پھر کرنا کیا ہے, مشق کیا ہے, ایکسرسائز کیا ہے, وہ بھی دی ہوئی ہے امیر اہل سنت نے. فرماتے ہیں غم غلط کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور خصوصاً سید الانبیاء مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والے مصائب و آلام یاد کیے جائیں. چنانچہ میدان طائف میں زخمی ہونے والے مظلوم آقا اور میٹھے میٹھے معصوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے. جسے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے کہ بے شک وہ میری مصیبت اعظم المصائب یعنی سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ بتائیے کیا یہ کیسا مرم ہے یہ. پھر اپنے سے بڑے مصیبت زدہ کو دیکھو, یہ امیر اہل سنت نے یہاں نقل فرمایا ہے. ایک اور صبر کرنے کا طریقہ فرمایا ہے ارشاد. مصیبت پر صبر کرنے کا کو آسان بنانے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس طرح اپنا ذہن بنایا جائے یہ مصیبت قلیل المدت, عارضی اور ہلکی ہو کر جلد ختم ہو جانے والی ہے, مگر صبر کی صورت میں ملنے والا اجر و ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ اندازہ لگا. دنیا میں اس طرح کے کیسز بھی ملتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن بن گیا, بالکل مشکلات کا اتنا غلبہ ہوا, اتنے ڈومیننسی ہوئی ذہن پر اور دماغ پر کہ انہوں نے پورا ذہن بنا لیا کہ بس اب خودکشی کر ڈالنی ہے. لیکن پھر کسی کے سمجھانے پر یا کسی بھی بنا پر انہوں نے خودکشی کا ارادہ ترک کیا. انہی حالات میں جس میں وہ ڈپریس تھے اور خودکشی کا ارادہ کر بیٹھے تھے, انہی حالات میں انہوں نے دوبارہ اسٹرگل کی, محنت کی, اور پھر ایسا ہوا کہ وہ انتہائی کامیاب شخصیت کی صورت میں اپنے اپنے شعبے میں دنیا کے سامنے نمودار ہوئے. تو یہ اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ یہاں وسوسے پکنے لگتے ہیں نا, تو پھر بس اور علم دین نہیں ہوتا, رحمت الہی اے کاش ہمارے شامل حال رہے, تو پھر انشاءاللہ یہ اس نحوست سے جان چھوٹ جائے گی, وسوسوں سے جان چھوٹ جائے. سنت ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ علم دین سے دوری کا بھی ہے. تو باپا نے یہاں امیر اہل سنت نے نقل بھی فرمایا ہے کہ آپ نے کبھی کسی پیش امام کو اور کسی عالم دین یا عالم کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ فلاں مسجد کے پیش امام ہیں یا فلاں عالم صاحب ہیں, انہوں نے حالات سے تنگ آ کر یا کسی مختلف اسباب کی بنا پر وہ خودکشی کر ڈالی. تو یہ جو سوشیولوجی پہ ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں اور طرح طرح کی اسٹڈیز چھاپنے والے لوگ ہیں, یہ بھی تو ان پر بھی تو ذرا کام کریں نا کہ یہ کیا بات ہے کہ سارے اس طرح کے ماڈرن ذہن رکھنے والے ہی خودکشی میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں, اور جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں جو واقعی عالم دین ہیں
اور اس طرح کی نیک شخصیات ہیں، ان کے ذہن یہ ہمیں ان کا کوئی فکر نظر نہیں آتا کہ یہ خودکشی کے اندر مبتلا ہوئے ہوں. تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علم دین اور یہ نیکیاں یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے دل اور دماغ کو ایسی طاقت بخش رہی ہیں کہ یہ حالات کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی آپ شاید جانتے ہوں گے کہ پیش اماموں کی ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو قلیل آمدنی پر گزارا کرتی ہے. تو اب یہ دیکھا گیا کہ پروفیسر ہے، اچھا خاصا کما رہا ہے، وہ خودکشی کر لیتا ہے لیکن یہ نہیں کرتا. تو سیدھی سی بات ہے یار، ادھر آ جائیے، ٹھنڈے ٹھنڈے سائے میں آئیں گے انشاءاللہ، پیڑ کے سائے، پیڑ درخت کے نیچے آ جائیں گے، سائے میں آ جائیں گے، ٹھنڈے ہی رہیں گے. باہر کھڑے رہیں گے دھوپ میں رہیں گے تو دھوپ تو لگنی ہے، گرمی تو لگنی ہے، لو تو لگنی ہے. تو دعوت اسلامی یہ الحمدللہ اس وقت جو یہ ریگستان ہے نا گناہوں کا، اس کے اندر یہ نیکیوں کا نخلستان ہے. آپ گناہوں کے سیلاب سے، ادھر ادھر کی یلغاروں سے، شیطان کے وسوسوں سے پریشان ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت نازل ہوگی کہ آپ کی جو گناہوں کی گرمی ہے نا یہ انشاءاللہ نیکیوں کی ٹھنڈک میں سے چینج ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو بہرحال خودکشی کا علاج یہ میرا آج موضوع تھا، مدنی پھول تھا. اس کی ریزن بھی میں نے بتا دی کہ حالات ایسے ہیں، اس وجہ سے ہر ایک کو، چاہے آپ کے ذہن میں آج تک خودکشی کا وسوسہ نہ آیا ہو، پھر بھی اس کو پڑھ ڈالیے. اور بھی بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھول حاصل ہوں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ مشکلات سے، آزمائشوں پر صبر کرنے کا اور ان میں اسٹرگل کرنے کا، کوششیں کرنے کا یہ بھی ذہن بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. بہت پیارا رسالہ ہے. علم دین کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. اب آپ کو شاید بے چینی ہو کہ اب شاید ہماری باری آ گئی ہے. جی ہاں، آپ کی باری آ گئی ہے. اب آپ کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اب آپ نے ہماری طرف کیا پیغامات بھیجے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے حساب سے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا نام محمد بلال اطاری، موریا اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا فرمائش یہ ہے کہ میرا پیر یہ نعت آپ پڑھ دیجیے. میں بلال بول رہا ہوں پنڈی سے. نعت سنیے، سرکار توجہ فرمائے. اچھا انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوکے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیے گا جناب. میں عاصم اطاری گجرانوالہ سے بول رہا ہوں اور میں نے ان سے بول رہا ہوں کہ وہ میرے پیٹ بھی ایک دم ہارے ہوئے وہ والی نعت لگوا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی ممی ڈھابے کی مارکیٹ سے بات کر رہی ہوں. میرا نام اریبا ناز ہے. الحمدللہ مجھے مدنی چینل پہ باپا کا دیدار بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے یہ نہ سنا دیجیے کہ سرکار توجہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے بڑھیے گا. مزمل اطاری بیول سے عرض کر رہا ہوں. اچھا میں نے پھر کراچی بلا میٹھے مرشد پیا یہ جو ہے کلام سننا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا. اوکے آگے بڑھیے گا جناب. محمد عثمان اطاری ضیاء کوٹ سیال کوٹ سے بول رہا ہوں. جی میری نعت یہ میں سننا چاہتا ہوں، میٹھا مدینہ دور ہے جانا ضرور ہے. السلام علیکم. میٹھا مدینہ دور ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانا ضرور ہے انشاءاللہ. دیکھ رہے ہیں یہاں مجھے وہ بھی یاد آئی، امیر اہل سنت کی دیکھیں نا تھنکنگ بھی پتہ چل رہی ہے. میں عرض کر رہا تھا نا کہ اس کی مضبوط قوت ارادی اور اسٹرگل کرنا، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آگے بڑھیے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فرقان اطاری حسن ابدار سے بات کر رہا ہوں. مجھے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے سے نعت سنا دیں. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. امیر اہل سنت کی منقبتیں کیونکہ 2-3 سلسلوں سے شاید آخر میں ہم پڑھ نہیں پا رہے تھے، وہ وقت پورا ہو جاتا تھا، تو آج غلبہ ہو گیا ہے انشاءاللہ. لیکن تھوڑا سا چلنے کے بعد آگے
شامل کریں گے. سرکار توجہ فرمائیں. مدنی منی کی مستقل کوششوں کا نتیجہ. حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر. میں کر کے ستم اپنی جاں پر قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر. آیا ہوں بہت شرمندہ سا سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے. سرکار توجہ فرمائے. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ضرور ہے. 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 جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے. جانا ہمیں ضرور ہے، جانا ضرور ہے. عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا. عشق رسول دیکھیے حبشی بلال کا. زخموں سے چور چور ہے، جانا ضرور ہے. زخموں سے چور چور ہے، جانا ضرور ہے. عطار قافلہ تو چلا تم بھی اٹھ چلو. عطار قافلہ تو چلا تم بھی اٹھ چلو. منزل اگرچہ دور ہے، جانا ضرور ہے. منزل اگرچہ دور ہے، جانا ضرور ہے. جزاک اللہ خیرن. پھر توجہ بڑھا میرے مرشد پیا، میرے پیر دی ہردم خیر ہوئے. میرا پیر میرا پیر. منقبتیں تو 3-4 ترکیبیں آ گئی ہیں، تو اب آپ پر چھوڑتا ہوں میں، جو بھی پڑھ لیجئے. میرے پیر دی ہردم خیر ہوئے. میرے پیر دی ہردم خیر ہوئے. پاوے لکھاں کروڑاں دا پیر
دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا جیڑا رستا نبیاں ولیاں دا او رستا میرے مرشد دا او رستا میرے مرشد دا اس رستے تے میرا بھی پیر ہوے اس رستے تے میرا بھی پیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے پاوے لکھاں کروڑاں دا پیر ہوے پاوے لکھاں کروڑاں دا پیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. اور اب قرآن پاک کی برکتیں حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. عرفان علی اتاری بھائی فاروق آباد سے ہمارے ساتھ ہیں, سورہ المشرہ کی تلاوت سننا چاہ رہے ہیں. قاری صاحب اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے, مومن کا دل خوش کرنے کی, رضا الہی کے حصول کی, حصول ثواب کی, اور بھی اچھی اچھی نیتیں. جتنا گڑ ڈالیں اتنا ہی میٹھا ہوتا ہے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا. کھانا پکانا ہماری ضروریات زندگی میں سے ہے, مگر اگر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہی کام کر لیا جائے تو آپ کے لیے بہت زیادہ نیکیاں کمانے کا سبب بھی بن سکتا ہے. ہمارے جو دسترخوان ہے, یعنی ہمارا جو آپ کا دسترخوان ہے, اس کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے کہ اچھی اچھی نیتوں کی جہاں ترغیب دلائی جاتی ہے وہاں گاہے گاہے اس میں الحمدللہ مدنی پھولوں کا بھی تذکرہ ہوتا رہتا ہے, جو کہ کبھی مختلف روایات, کبھی آپ کے فائدے کی بات, حکمت کی بات, اور کبھی اس کے خواص مختلف تذکرے کر دیے جاتے ہیں. تو الحمدللہ یہ منفرد سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے. آئیے اچھی اچھی نیتوں سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر آپ اچھی نیتوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جو آپ کو ملے گا انشاءاللہ اس کا نظارہ تو ہمیں قیامت کے دن ہی ہو سکے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. آئیے مل جل کر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا, کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا, میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول. ناظرین, کھانوں میں رائتے کی اپنی ہی اہمیت ہے, اور بطور سائڈ ڈش کے بعض ذوق لوگوں کے دسترخوان پر رائتا لازم اور ملزوم ہوتا ہے. لیکن ہمارا آج کا رائتا یعنی بھنڈی رائتا سائڈ ڈش نہیں, مین ڈش کے طور پر پیش کیے جانے کے لائق ہے. اس کی مہک, من موہنا ذائقہ,
آپ سے بھولا نہ جائے گا. ہم دعویٰ نہیں کرتے, آزمائش شرط ہے. تو آج کی ہماری ریسیپی ہے بھنڈی رائتا. اس کے لیے اجزاء درکار ہیں: بھنڈی, آٹا, اراروٹ, انڈا, لونگ, دہی, سفید ثابت زیرہ, ادرک, ہری مرچ, کڑی پتہ, لال مرچ, کوکنگ آئل اور نمک. آئیے ریسیپی کی ترکیب کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, سب سے پہلے ہمیں 50 گرام کٹی ہوئی بھنڈی چاہیے اور اسے تلنے کے لیے مسالہ. ہم بھنڈی تلنے کے لیے مسالہ تیار کریں گے اور بھنڈی کٹی ہمارے پاس موجود ہے. مسالے کے لیے سب سے پہلے 1/4 کپ آٹا لیں گے, 2 ٹیبل اسپون اراروٹ پاؤڈر لیں گے, آدھا ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر, آدھا ٹی اسپون سفید زیرہ پاؤڈر, 1/4 ٹی اسپون کٹی ہوئی لونگ. اسے ملائیں گے اور اس میں 1 عدد انڈا شامل کریں گے. یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں, یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ. ناظرین, اسے اس طرح ملائیں گے کہ کوئی گٹھلی اس میں نہ رہ جائے. اسے مزید پتلا کرنے کے لیے پانی شامل کریں گے اور تھوڑا سا نمک. میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں. ناظرین, پیسٹ تیار ہے. اب اس میں کٹی بھنڈی شامل کریں گے. گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. اور ساتھ ہی اسے فرائی کرنے کے لیے تیل گرم کریں گے. کڑھائی میں آدھا کپ تیل گرم کریں گے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. ناظرین, تیل گرم ہونے پر آج ہم ہلکی کر دیں گے. گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول. ناظرین, بھنڈی بالکل پک کر تیار ہے. اب اسے ڈش آؤٹ کریں گے. رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. ناظرین, تلی بھنڈی تیار ہے اور ہم رائتے کی تیاری کرتے ہیں. رائتے کے لیے سب سے پہلے 250 گرام دہی لیں گے, 4 عدد کٹی ہوئی ہری مرچ, 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی ادرک, 1 چٹکی نمک اور آدھا کپ پانی ڈال کے اسے خوب بلینڈ کریں گے. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں. ناظرین, رائتا تیار ہے اور اب اس میں تلی بھنڈی شامل کریں گے.
اور ناظرین آخر میں بگار کی تیاری کریں گے. بگار کے لیے 3 ٹیبل اسپون کوکنگ آئل لیں گے اور اسے گرم کریں گے. ناظرین تیل گرم ہونے پر 3 سے 4 پتیاں کڑی پتے کی شامل کریں گے اور 1 ٹی اسپون ثابت زیرہ سفید شامل کریں گے. ناظرین بگار تیار ہے. دیجیے ناظرین ہلکے پھلکے لنچ کے لیے منفرد بھنڈی رائتا تیار ہے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. ویلکم بیک. الحمدللہ آپ کے ساتھ وقت گزرا، نیکیوں میں گزرا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے ہم کو مالا مال فرمائے. آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ مل جل کر نیکیوں کرنے کا یہ سلسلہ اللہ کے کرم سے جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، یوں ہی دم بدم قدم بقدم پھر انشاءاللہ سلسلے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے